السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، عورت سے قیامت میں سب سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ عورت سے سب سے پہلے کس چیز کی پوچھ ہوگی؟ اس سے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کیا پوچھیں گے؟ اس بارے میں آج کی ہماری یہ کلپ ہے۔ دیکھیں دوستو بزرگوں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ ایسا ہے جو ضابطوں کے بجائے رابطوں سے چلنا چاہیے۔ کافی مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ وہ میاں بیوی جو کبھی اجنبی تھے لیکن صرف ایک جملے کی وجہ سے آپس میں وہ ایک دوسرے کے ہم نوالا، ہم پیالہ اور ہم نشیں، ایک جان اور دو جسم بن جاتے ہیں۔ آپس کا بڑا محبت والا، بڑا عظیم یہ رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن اس رشتے میں کبھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ شیطان بھی اپنا پورا زور لگا دیتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تلخی آ جاوے، آپس میں ان کے درمیان لڑائیاں ہوں، محبت سے نہ رہیں، اور پھر میاں بیوی کے درمیان وہ توڑ کر کے اور رشتے کو ختم کر کے دونوں خاندانوں میں اور پورے گاؤں اور بستیوں میں وہ آپس میں دشمنیاں کرانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کی مضبوطی کے لیے جس طرح شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی کو پیار دے، محبت دے، اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اس کو جو تکلیف پہنچے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک اسی طریقے سے عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرے، شوہر سے آگے نہ جاوے، زبان درازی نہ کرے، شوہر کے بچوں کی صحیح تربیت کرے، شوہر کے مال جان عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ عورت پر بھی ذمہ داری ہے، مرد پر بھی ذمہ داری ہے، عورت پر بھی ذمہ داری ہے۔ یہ میاں بیوی آپس میں اپنا حق جو اس کے اوپر ہے اس میں جب کمی اور کوتاہی کرنے لگتا ہے تو آپس میں پھر نااتفاقیاں پروان چڑھتی ہیں اور دھیرے دھیرے یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے ایک بات عجیب لکھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے نا، اس کو ضابطوں اور اصولوں کے بجائے آپس میں رابطوں اور سمجھوتوں کے ساتھ اور کمپرومائز کر کے اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تلقین فرمائی ہے، جس کا مفہوم روایت کا صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو اپنی کسی ضرورت کے لیے بلائے تو عورت اگر تنور پر بیٹھی ہو، کھانا پکا رہی ہو، روٹی پکا رہی ہو، جو بھی ہو، وہ سارے کام چھوڑ دے اور اپنے شوہر کی بات مانے۔ جس کام کا، جائز کام کا وہ کہہ رہا ہے، اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف جو عورت سے سب سے پہلے کیا جائے گا۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 20607 20607۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اول ما تسأل عنہ المرأة یوم القیامة عن صلاتها وعن حق زوجها، کہ عورت سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا نا، وہ اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز، عورتیں اللہ معاف فرمائے نمازوں کے بارے میں بڑی سستی کرتی ہیں، بڑی غافل ہوتی ہیں۔ نمازوں کی پابندی، نماز فرض ہے، جس طرح مرد پر فرض ہے عورت پر بھی فرض ہے۔ ذرا سے بہانے لے کر، تھوڑا سا بچہ چھوٹا ہے، ناپاکی کا بہانہ لے کر بچے نے پیشاب کر دیا، یہ کپڑے دھونے میں میرے کپڑے اس طرح ہو گئے، مجھے ناپاکی لگ گئی، کبھی سستی، کبھی غفلت، ان ساری چیزوں کی وجہ سے عورت نماز بہت کم پڑھتی ہے۔ تو عورت کو سب سے پہلے آخرت میں اس سے سوال ہوگا کہ نماز کی تو نے پابندی کی یا نہیں۔ اور دوسرا سوال ہوگا وعن حق زوجہا، کہ شوہر کے صحیح حق ادا کیے یا نہیں کیے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقل کیا ارشاد۔ حضرت حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں اور تابعین کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، تابعین میں سے نمایاں درجے کے، اعلیٰ درجے کے تابعین ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اول ما تسأل عنہ المرأة یوم القیامة صلاتها، اور آگے فرمایا یعنی نماز کے بارے میں سوال ہوگا سب سے پہلے، اور ثم عن بعلها کیف فعلت الیہ، دوسرے نمبر پر شوہر کے بارے میں سوال ہوگا عورت سے کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کیا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسی رہی، زندگی کیسے گزاری، اس کا اپنے شوہر کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اس نے محبت دی اس کو یا نہیں دی، اس نے کہیں خیانت تو نہیں کی، شوہر کی نافرمانی تو نہیں کی، یہ عورت سے سوال ہوگا۔ تو جس طرح مرد کی ذمہ داری ہے اپنی عورت کو خوش رکھنا، اس کو جائز کاموں میں اس کی مدد کرنا، اس کو محبت دینا، تو عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جائز کاموں میں شوہر کی بات مانے، اللہ کا بھی حق ادا کرے۔ نمازوں کی پابندی ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام ہے، اسی طرح روزوں کا اہتمام ہے، جو بھی جائز کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اوپر ذمہ داریاں ان کو بھی ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی اس کو اطاعت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، زوجین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان محبتیں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔